برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، مجالس عشرہ محرم جو ہر سال منعقد ہوتی ہیں، ان کا ایک سب سے بڑا عظیم پیغام یہ ہوتا ہے، ان مجالس کا، ان محافل کا سب سے عظیم پیغام، ایک بہت بڑا میسیج سننے والوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ حسین اعظم کو یاد کرو، رونے دھونے کے لیے نہیں بلکہ حق بولنے کے لیے۔ اس کا سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ ان کا کردار اس انداز سے قوم مسلم کو بتایا جائے کہ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے باوجود بھی، قرآن کی آیات کے اعتبار سے بھی اور ہمارے آج معاشرے میں دیکھنے کے اعتبار سے بھی ہمارے درمیان وہ زندہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو آپ نے سنا ہے۔ تو اس پیغام کے تحت ہمیں بولنا وہی چاہیے کہ جس سے حوصلے جوان ہوں، مومنین کے حوصلے بڑھیں، کمزوری کی طرف نہ جائیں۔ آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اور آج کی ہماری تقریر ان تمام مجاہدین اسلام کے نام جنہوں نے اپنے تن من دھن سب کی بازی لگائی صرف رضائے رب ذوالجلال کے لیے، اپنے خالق حقیقی کے قرب پانے کے لیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ انہی کے متعلق اقبال نے کیا خوب کہا، آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ وہ اللہ کے شعر ہیں جن کو لومڑی پن نہیں آتا، وہ 10 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے، 1000 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے، من المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ کون ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گزاری اور اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے گزارا۔ عزیزان گرامی، ایک بہت لمبی فہرست ہے، میں ان تمام مجاہدین کو سبقاً نہیں بتا پاؤں گا، اجمالاً ضرور عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مجاہدین کے کردار میں جو سب سے سر فہرست نام آتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ جہاد زندگانی میں روح اگر کسی نے پھونکا ہے تو وہ میرے رسول پاک نے، صحابہ کے دلوں کے اندر قوت ایمانی پیدا کی ہے اور انہیں جوش و ولولہ اور جذبہ عطا کیا ہے، تو یہ رسول پاک کی نظروں کا اثر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے یہ وہ صحابہ، بظاہر اسباب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، مال و دولت کی شدت سے کمی تھی، بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں تک نہیں رہ گئی ہیں، ایک کھجور ہے، اسی کھجور پر 10 لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات بھی آئے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو مجاہدین کی سب سے اعلیٰ فہرست میں ہم شامل کریں، شمار کیے جائیں تو بالکل یہ کوئی بھی بعید از قیاس نہیں ہے اور نہ ہی مبالغہ آرائی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کے ہر ادا کو آج قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بنائے اور اپنی زندگی کا نمونہ حمل بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی جو تربیت ہوئی ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ آئے ہیں، جن کے پاس مالی اور معاشی اعتبار سے بہت زیادہ تنگ دستیاں ہیں، لیکن جب وہ جنگ میں اڑ جاتے تھے، اللہ اکبر، انہی کے متعلق کہا، یہی وہ صحابہ تھے جن کے متعلق اقبال یوں کہتا ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ وہ جماعت تھی جن کا یہ نعرہ تھا، تجھ سے سرکش ہوا کر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ان کا خوف نہیں تھا، مختصر سے ضرور تھے، طاقت اور اسباب میں کم تو ضرور تھے،
لیکن ایمان کا جو ولولہ ان کے اندر تھا دنیا کی کسی قوم کے اندر وہ نہیں پایا گیا، کسی قوم کے اندر نہیں پایا گیا۔ سلام ان مجاہدین کی تربتوں پر، قیامت تک مولا ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے۔ عزیزان گرامی، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیمیا اثر نظروں نے انہیں جس پائے کا بنایا تھا، سچ کہا شاعر نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیمیا اثر نگاہ تھی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بہت ساری خصوصیات کا حامل بنایا۔ وہ لوگ جو مدینے میں یا مکے میں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے، 120 سال تک کے ان کی جنگیں ہوتی تھی، بڑے ان کے اندر برائیاں پائی گئی ہیں، عرب کے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں آپ تاریخ، لیکن وہ انقلاب کیسا تھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے درمیان پیش کیا، اور اس جماعت کو ایسا تیار کیا کہ ان کا مثل اور ان کا مثیل آج تک کوئی نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان میں جو مجاہدین صحابہ ہیں، ان میں سے مختصر چند صحابہ کی سیرت لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ آج یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پھولوں کی سیج پر سج کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہم باپ سے مسلمان ہیں، ماں سے مسلمان ہیں، اور اب تو لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ بڑے کا گوشت کھانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آسان کام تو ہے میرے عزیزو، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن مجاہدین نے اپنے مجاہدانہ کارنامے نمایاں انجام دیے، ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے۔ آج جو تم سکون کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کر پاتے ہو، یا پھر تمہارے گھروں میں آج دین اسلام کی جو بہاریں ہیں، ان کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی قطار ہے، قربانیوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی زندگیوں کو دیکھے مشقتوں کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا جو کرنا پڑا، یہ کربلا کے بیانات میں ہونا ضرور چاہیے، جہاں ہم حسین اعظم کے مجاہدانہ کردار کو بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی رسول پاک کے دیگر جانثار صحابہ کی جہاد کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، ان کے مجاہدانہ کردار کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، صحابہ اکرام اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں ہی عظمت کے حامل ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے۔ کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں، مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری ہے، باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں میری عمر زیادہ ہے، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں کی وہاں ضرورت ہے۔ ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالی جائے، جس کا نام نکلے وہ جائے حضور کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، قرآن اندازی کی گئی، ایک بار جب چٹھی ڈالی گئی تو اس جوان کا نام آیا، دوسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا، تیسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا۔ تو پھر جو بوڑھے تھے، باپ تھے، وہ جھلا کر کے کہتے ہیں یہ قرآن اندازی صحیح نہیں ہو رہی ہے، چلو حضور پاک کے پاس جا کر کے ہم کہہ لیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نبی کونین کو منا لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آقا کل آپ جو جا رہے ہیں، بیٹے اور میرے درمیان یہ تکرار چل رہی ہے۔ بیٹے نے کہا آقا ہم نے گھر میں قرآن اندازی بھی کی، ابا اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اس قرآن اندازی کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ میرے آقا نے دونوں کے جذبے کو دیکھا، جوان بھی جذبے میں کم نہیں ہے، بوڑھا بھی جذبے میں کم نہیں ہے۔ یہی ہے آئین جوان مردی، حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بہانہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو چلا جائے، بلکہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہم میں سے آگے بڑھ کر کے حضور پاک کا دفاع کر سکے، پہرا دے سکے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں میں دیکھ کر کے پھر جو بزرگ تھے، صحابی تھے، ان سے کہا آپ گھر پر رہیں، گھر پر رہنے کی اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے جوان بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میرے آقا کا یہ فیصلہ آنا تھا، اس کے بعد تو پھر کسی کو پر مارنے کی بھی جسارت نہیں ہوتی۔ لیکن جانتے ہیں وہ منظر کیسا ہے جب وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر روتے ہوئے گھر واپس آئے، کہا اے کاش یہ بڑھاپا نہ ہوتا تو مجھے رسول پاک کے ساتھ جانا میسر ہوتا۔ اے میرے عزیزو، یہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور بہت سارے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عذر تو آ جائے، مجھے باہر نکلنا نہ پڑے، مجھے حضور پاک کی بارگاہ میں دفاع کرنے کے کام میں چھٹی مل جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا ابھی یہ حالات ہیں، میری وہ نوکری ہے، فلاں میری وہ حالات ہیں، فلاں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بولیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے پارٹی ہائی کمان ہمیں نکال دے گی
اللہ اکبر. تمہیں یہ اس بات کا خوف تو ہے کہ پارٹی ہائی کمان تمہیں لیڈرشپ سے نکال دے گی اگر تم رسول پاک کی حفاظت کے لیے باہر آئے. شرم کرو, شرم سے ڈوب مرو جس دن تمہیں ہائی کمان تاجدار مدینہ سے نکالنے کی بات آئے گی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تم جس کو ہائی کمان کہتے ہو سکتا ہے کوئی ساڑی دھوتی والے ہوں, الحمدللہ ہمارے ہائی کمان تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم وہاں نظر رکھتے ہیں. وہ اگر راضی ہے تو الحمدللہ ہماری زندگی کا وصول ہو گیا. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہے. ہمیں صرف اور صرف مطمع نظر رکھنا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو. میرے عزیزو, یہ بدر کے میدان ایک دو واقعات نہیں ہے. ایک دوسرا واقعہ اسی میدان کا ہے. دو چھوٹے بچے بھی لڑ رہے ہیں, 13 سال 14 سال کے بچے, معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. عمروں میں فرق ہو سکتا ہے, میں ایک اندازاً تخمیناً بتا رہا ہوں, لیکن تھے چھوٹے. لیکن چھوٹوں پر میدان جنگ میں جانے کا حکم نہیں تھا. دونوں آپس میں گڑ گڑاتے رہے. حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا کہ آقا ہمیں ساتھ لے لیں. حضور نے فرمایا چھوٹوں کے لیے نہیں ہے, چھوٹوں کے لیے نہیں ہے, تم گھر جاؤ. وہ بے اختیار رونے لگے. کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ اس کے سامنے رو رہے ہیں جس کو لکڑی کا رونا بھی گوارا نہیں ہے, جس کو جانوروں کا رونا بھی دیکھا نہیں جاتا. وہ اپنی امت کے جانثار صحابہ کی اولاد کا رونا کیسے دیکھ سکتے؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ ٹھیک ہے, لائن میں کھڑے ہو جاؤ. اگر تمہارا شانہ ان صحابہ کے شانے سے مل گیا تو تمہیں جانے کی اجازت دی جائے گی. کہاں شانہ ملتا؟ اس جنگ نے کیا منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اے میرے عزیزو, تاریخ تو ہم بیان کرتے ہیں, کہانیاں نہیں ہیں. یہ جذبوں کا ایک سمندر ہے جو اسلام اپنی تاریخ میں چھپایا ہوا ہے. یہ اپنے نوجوانوں کو منتقل کرنا ضروری ہے. ڈھونڈ لاؤ وہ بچہ جو دوڑ رہا ہو میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے, اور آیا قطار میں کھڑا ہو گیا. وہ دونوں بچوں کو معلوم تھا ہمارے کندھے ان کے کندھے سے نہیں مل پائیں گے, لیکن پھر بھی قطار میں کھڑے ہو گئے, پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے, یعنی ایڑیوں کو اٹھا دیا. شانے سے شانہ نہیں ملا. ایک بچے نے پتھر اٹھا لایا, پتھر اٹھا کر لا کر پیچھے رکھ دیا. دونوں اس پتھر پر چھپکے سے چڑھ گئے اور پنجوں کو اٹھا دیا. اب دیکھا شانے سے شانہ ملا, جانے کا بہانہ ملا اور جنت میں ٹھکانہ ملا. اتنا ہی نہیں, حضور پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. میرے آقا ان کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے. آپ نے اجازت مرحمت فرمائی, جن کا جذبہ اتنا جوان ہو انہیں بدر کے میدان میں موقع تو ضرور ہونا چاہیے. لیکن تاریخ آج تک گواہ ہے. بخاری اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ, حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ, تاریخ میں یہ رقم ہے. اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہوگا, ان بچوں نے تو سیدھے کفر کو مارا ہے. اوروں نے اگر جہل کو مارا ہوگا, ان بچوں نے تو سیدھے ابو جہل کو مارا ہے. یہی دو بچے تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے تھے. یہ مجاہدین کا کردار ہے. جہاں میں کہتا ہوں اب آپ کے سامنے یہ دو بچوں کو میں رکھ دیا تو آپ کسوٹی پرکھ کر کے بتاؤ اے مسلمانوں, کسے میدان میں اترنا چاہیے؟ باڈی بلڈر کو, پیسے والے کو, سیٹ والے کو, طاقت والے کو؟ نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نہ باڈی کا ہونا شرط ہے, نہ عمر کا ہونا شرط ہے, نہ مال کا, نہ سیاست کا, بلکہ صرف جذبہ سچا ہونا شرط ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر بچے بھی میدان میں آئے تو بڑوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ان بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے, ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی, تاریخ میں موجود ہے. اور ان دو جوان شہزادوں نے, جوان بھی ہم کیا کہیں, ان فوان شباب, ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے اتنی جلدی ہی. لیکن کیا ہوا, وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا. وہ مدینے کے رہنے والے تھے, مکہ کبھی نہیں گئے, مدینے میں رہنے والے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں, بڑے صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے. وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے, پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے, کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے, وہ سردار قریش ہے, وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے, تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے. انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے. بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھے. حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے. دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو, اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا. میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے. ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس, کتنی قوت ہے ان کے پاس. یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر, آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. اللہ کا جو شعر ہے, ارے شیر ہوتا ہے, بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے, بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے. شیر ہے, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا. ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا, واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا,
ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر۔ ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی اوقال، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا، اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر، ولیمہ بھی نہیں ہوا، نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا، واپس نہیں آ سکے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جوان مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے۔ تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا، یہ سوچ خالی تمہاری ہے۔ ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے، ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے؟ اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ ان صحابہ کی پراپرٹیاں، جائیداد، مال، دولت، اولاد، باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی، کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی۔ فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے، آڑ بن گئی، مائیں آڑ بنتی ہیں، باپ آڑ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے، حق بولنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں ہاتھ باندھ دیتے ہیں، حالات خراب ہیں، تو کہاں جا رہا ہے، مولانا بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، تو مر جائے گا، یہی سب تو باتیں آتی ہیں۔ یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی، مت جاؤ ان کی باتوں پر، یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں، میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے، وہ خود تو زیب رہیں گے، تم اندر چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے تم اس طرح تربیت کر لینا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا، تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا، نہیں کھڑا ہوگا۔ چیلنج کرتا ہوں، لکھ کر کے رکھ لینا، تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا، تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھنا، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں، بہنوں، ماں، بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے۔ خیر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے، اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد بھی۔ یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ آپ کو خاصہ تھا،
آپ کی اسپیشلٹی آج اور ایک میں بتا دوں آپ کو, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں, خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری 125 میں فتح یابی ملی, ایک میں بھی شکست نہیں. دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے, دوسری خصوصیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں, جن علاقوں کو فتح کیے, آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے, صرف ان کی خصوصیت ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا 100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے. ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے, مصر میں ایسے حالات آئے, اور افریقہ میں کبھی کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا, حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا, پھر دوسروں کا قبضہ ہوا, پھر اسلام آیا, ایسا چلتا رہا. لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا, اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا, کبھی نہیں گئے. یہ آپ کی خصوصیت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں, ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے, شہادت کبھی نہیں ملی, آپ شہید نہیں ہوئے. ایک بات یہ بھی, سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے, سب سے زیادہ فتح کرنے والے, سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے, شہید نہیں ہوئے. حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں, پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو, جہاں نیزے نہ لگے ہوں. تیر آئے ہیں, نیزے لگے ہیں, چاقو لگی ہے, پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگا ہو. پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں, پورے بدن میں. حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں, لیکن نہیں. جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے, موت کے آثار نظر آئے, بستر پر موت آ رہی ہے, آپ اپنے گھر میں انتقال کیے, کسی جنگ میں نہیں. اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو میسج دے دو, دنیا کو سنا دو, جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے, اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا. 125 جنگیں لڑنے والا, ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا, لیکن موت نہیں آئی, موت کبھی نہیں آئی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا, کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا, کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے, سیف اللہ ہے. اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے, کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے, تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی, اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا. اس لیے میرے مولا نے اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا, اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے, صحیح سلامت ہی ہے. یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے, وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر انشاءاللہ العزیز اسی امت میں ہوشیار ہوگا. یہ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مجاہدین کو سنا جائے اور سنایا جائے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں مختصر چل رہا ہوں, باقی جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور ان کو سرچ کریں اور پڑھیں, کتابوں میں ان کو نکالیں. ان صحابہ کو, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. سفیر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیسیڈر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے خط لے کر کے جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ چوک میں, محلے میں کھڑے ہو کر درس دینے کے لیے نہیں, وہ صحابہ لے کر سیدھے بادشاہوں کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے, بڑے بڑے جو بادشاہ تھے. یہ صحابہ کہاں گئے؟ مصر کے بادشاہ کے پاس گئے, روم کے بادشاہ کے پاس, ایران کے بادشاہ کے پاس, یہ سب خطوط لے کر بحرین کے بادشاہ کے پاس. جتنے اس وقت بادشاہ تھے یہ صحابہ یا تو اکیلے ہوتے یا دو لوگ ہوتے, سیدھے صرف دو لوگ ہوتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر, خط لے کر کے جاتے اور بادشاہ کے پاس کھول کر کے پڑھتے. کیا کہتے اس میں؟
ایسا نہیں کہ آپ کے اقبال بلند ہوں، آپ کی سلطنت بڑی ہے، آپ کی رعایا ایسے ہیں، نہیں، بلکہ سیدھے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے آیا ہوں، اے بادشاہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، اور اسلم تسلم یہ کہتے تھے حضور کے اکثر خطوں میں، یہ لکھا جاتا تھا اسلم تسلم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہوتے؟ وہ اپنے قیدیوں سے نہیں، ملک کے بادشاہ سے۔ بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا، بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا۔ ان دو صحابہ کا رعب کیسا تھا جو تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کے بلند و بالا اعلاناً کہتے۔ کئی مواقع ایسے آئے جن بادشاہوں کے سامنے جھک کر جانے کی عادت رہی ہے، رواج رہا ہے، وہاں وزیروں نے کہا کہ نہیں یہاں سجدہ کر کے جانا ہے، یہ صحابہ اڑ گئے، کہا کہ ہم سجدہ تو صرف اپنے خالق کو کرتے ہیں، ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے، اس بادشاہ کو کیا کریں گے؟ وہ جا کر کے پیغام دیتے بادشاہ کو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر کے نہیں آئیں گے، جھک کر نہیں آئیں گے۔ بادشاہ کہتا جیسے آئے ویسے ہی آنے دو۔ کیا پیغام لائے ہیں؟ کیونکہ عرب میں جو بات پھیلی تھی ہر ایک کو تجسس تھا، ایکسائٹڈ تھا کہ کیا میسج آیا ہوگا پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج خط لکھتے اور پتہ نہیں ان کی زبانوں میں بلا کا اثر بھی ہوتا۔ شاہ مقوقس کے دربار میں، مصر کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار میں یہ دو صحابہ ہیں جو قاصد بن کر کے گئے، اور کئی بادشاہ ہیں اسی وقت اسلام قبول کی۔ بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، نجاشی کے دربار میں، نجاشی ایتھوپیا کا بادشاہ، شاہ حبشہ جس کو حبشہ کہتے ہیں، وہ آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے، جبکہ ان کے مخالفت میں ابو سفیان مکہ سے آئے ہوئے تھے کافروں کی طرف سے، ان کے بارے میں بولنے کے لیے کہ ان کو پناہ مت دو۔ نجاشی نے کھڑا کیا، کہا کیا تم پیغام لے کر کے آؤ، سناؤ ذرا۔ حضرت جعفر طیار طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ وہ عرب لوگ تھے اور نجاشی عربی جانتا تھا۔ جب اس نے قرآن کی آیتیں سنی تو کہا اور کچھ پڑھو، اتنا پڑھایا کہ وہ اپنے کرسی پر ہی جھومنے لگا۔ اس کے بعد وہ عیسائی بادشاہ تھا، سارے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا اور کہا، اس کے تاریخی الفاظ ہیں کہ جس کا پیغام لے کر کے تم یہاں آئے ہو، سچ بتاؤں میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ہی یہ کلام ہو سکتا ہے، کسی رسول کا ہی یہ کلام ہوگا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور نجاشی نے جو تاریخی جملہ کہا اللہ کی قسم اگر وہ یہاں ہوتے میں ان کے قدموں کو دھو کر پانی خود پی لیا کرتا۔ لیکن میرے عزیزوں یہ کردار کس کا تھا؟ ان بادشاہوں کے تخت تک جا کر کے بھی اسلام کی دعوت دینا، یہ وہ صحابہ تھے جن کا مجاہدانہ کردار تو دیکھیں۔ یہاں لوگ ابھی ڈر کے مارے چھپاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حالات اچھے نہیں، نہ بولیں، ان تمام لوگوں کو برا لگتا ہے۔ کس کو برا لگتا ہے؟ سارے لوگ اپنے اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں اس دنیا میں، تو ہم کیوں اپنے دین کی بات نہیں کر سکتے؟ جو دین اللہ کو پسند ہے، جو دین اللہ کا مختار ہے، اس دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہر ایک کو آج اختیار ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے آج جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے، کوئی ایک مسلمان تبلیغ کرے اور دوسروں کو اسلام کی اچھائیاں بتائے اور وہ اسلام میں آئیں تو یہ آتنکوادی ہے، باہر سے اس کو فنڈنگ آتی تھی اور یہ دھرم پریورتن کرواتا تھا، اور یہ خود پنڈت آگ کی ہون کروا کر کے کچھ غریب مسلمانوں کو آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ کے نام پر دھرم پریورتن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دگلی باتیں آج ہمیں یہاں دیکھنے کو جو مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں، تم اپنی اگر ذمہ داری چھوڑو گے تو یہ دوسرے کتے اس ذمہ داری کی طرف آنے لگ جائیں گے۔ تم اپنی ذمہ داری کیا چھوڑے ہو؟ جس کو میں کہتا ہوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا ہے۔ آج جو تبلیغ ایمان والوں کا حصہ تھی، جو ہم بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میرے آقا کے اخلاق کریمانہ بتاتے تھے، وہ آج تقریباً لوگوں نے بیان کرنا اور بتانا چھوڑ دیا۔ بیان کرنے کا مطلب صرف ممبر سے نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے اخلاق سے بھی ہے۔ ہر آدمی حضور پاک کی سنتوں کو اپنے اعمال سے بھی بیان کر سکتا، صرف تمہارے کردار ایسے ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی جماعت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسج کو، اور جنگلوں میں گئے ہیں۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جانتے ہوں گے۔ جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا۔ بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی، تشدد کرنے والی قوم تھی۔ وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے۔ جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم، بربر قوم، جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا، نہ مال کماتے تھے، نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں، اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں، شکار کرتے کھاتے ہیں۔
کسی کا قتل کرنا، کسی کو پھاڑ دینا، پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، معمولی بات تھی ان کے. اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے، اسلام لے کر کے گئے. اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی صحابہ گئے. کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے. وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں، ان کی زبان تک نہیں آتی تھی، اشاروں سے انہیں سمجھایا، اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں. جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ، دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا، کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے، کبھی اشاروں سے، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا. جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں، اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے، آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں. میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار بتاؤں. بربر قوم کے پاس گئے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے. آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہے ہوں گے، نہیں، یہ عیاش عرب ہیں، یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے، اس میں بہت سارے، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں. ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں. ان پر قیاس مت کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سلف صالحین، تبع تابعین جو عرب تھے، ان کی عربیت بہت الگ تھی. اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے، جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی چائنا ذرا جا کے آؤ، آپ ہنس پڑیں گے. کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے؟ ہم کو نہ زبان آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتی، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو 1400 سال پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص چائنا آئے ہیں، چین کی سرزمین پر آئے ہیں تبلیغ اسلام کی خاطر. کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے؟ کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا بھی تھا. چائنا کی زبان مختلف، بالکل ان کا رنگ الگ، ان کی تہذیب الگ، ان کے اخلاق الگ. اتنا ہی نہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے، دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے. اور آپ کو میں بتاؤں، ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے. کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں، ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں، سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں. یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے. اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے، وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا، وہ مرعوب ہو گیا. ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا، ان کو شدت کی پیاس لگی تھی. آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے، تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو، کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں. مالک بن دینار نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے، مالک کون ہے، پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں. کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے. کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں. یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجا نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا. انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو، یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں. اس راجا نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا. بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرف اسلام بھی ہوا. یہ صحابہ تھے، وہ ہندوستان تک آئے، ہمارے علاقے تک آئے، چائنا گئے، افریقہ گئے. اور میرے عزیزو، اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی، میں بیان نہیں کر سکوں گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان لوگ اٹھے ہوئے، جوان لوگ اٹھے ہوئے. اسی سندھ کا علاقہ، ہند اور سندھ دو تھے، ہند اور سندھ. ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے، پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے. سندھ کے علاقے میں راجہ داور سنگھ، جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی. اب یہ لوگ اس کو ابھی برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے، جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے. ہاں، کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھیں.
وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی. یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے. اور وہ پکارتی رہ گئیں لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا, پکڑ لیا. اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے. اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا. کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی, واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے, وہاں کے ایک راجا نے چند عورتوں کو, اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا, وہ پکار رہی تھی کوئی ہے. گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے, وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا, صرف 18 سال کی عمر تھی, محمد بن قاسم. کھڑا ہو گیا, واقعہ سنا. عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم, صرف 18 سال کی عمر ہے. وہیں رک گیا اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا, اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور وہیں سے پکارا زور سے, لبیک یا اختی, اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا. جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں. 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے. سندھ کے علاقے میں آئے. میرے عزیزوں, لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے, مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے. جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے, سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے. کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں, انگریزوں کے غلام یہ تاریخ نہیں جانتے. 200 سال انگریز لوٹتے رہے, کھاتے رہے, سب انگلینڈ پہنچاتے رہے, اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے, ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے. ارے میاں وہ آئے, یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے, یہیں دفن بھی ہوئے. ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو, یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے لوگ, باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی باہر سے کیسے ہوئے, باہر سے کیسے ہوئے. اس وقت جو ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا, پاکستان الگ نہیں تھا, بنگلہ دیش الگ نہیں تھا, نیپال الگ نہیں تھا. افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا. ہند اتنا بڑا تھا اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے. یہ باہر سے کہاں سے آئے؟ اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے. بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے, لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے. میں گفتگو سے ہٹتا نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے, وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے. آ کر کے راجا سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو. اس نے کہا تم ہوتے کون ہو, کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی, تکبر اور گھمنڈی کی تھی. پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے, پھر دو بدو ہو جاتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی, یہ حکومت بھی اور یہ عورتیں بھی. اس نے منظور کر لیا. اسے معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا. 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی, سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجا گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, 18 سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا, پہاڑوں کا سفر, دریاؤں کا سفر اور پتھریلے راستوں کا سفر طے کر کے آیا, اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے, جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر, وہ پنڈت خود کہتے ہیں, اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. میرے عزیزوں, یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق و کردار لے کر کے گئے ہیں, یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں. محمد بن قاسم کے بعد ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی, وہ طارق بن زیاد ہے. وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا؟ اللہ اللہ, اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے جوہر ہیں, کتنے گوہر ہیں, کتنے چھپے ہوئے لال و موتی ہیں, ایک ایک کے تذکرے سے دل باغ باغ ہوتا ہے. محمد بن قاسم کو بھی دیکھا آپ نے. طارق بن زیاد کون ہے؟ طارق بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے, ایک سپاہی ہے, اور جوانی ایسی, قوت اور جوش و جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں. یورپ کی سرزمین عیسائیوں سے بھری ہوئی, مسیحیوں سے بھری ہوئی, صلیبیوں سے بھری ہوئی, اور بہت سخت قسم کے عیسائی تھے. اس وقت جانے کے لیے عرب اور یورپ کے بیچ میں ایک سمندر تھا, میڈیٹرین سی آج بھی اس کو کہتے ہیں, آج بھی ہم نے دیکھا ہے بحر متوسط ایک سمندر حائل ہے. اس سمندر کا سفر طے کر کے ان مجاہدین کو جانا تھا. طارق بن زیاد اپنے جوان لشکریوں کو لے کر سمندر کا سفر طے کرتے ہیں. سب سے پہلے کہاں اترے؟ اسپین میں اترے, جس کو اندلس کہا جاتا ہے. طارق بن زیاد وہاں اترنے کے بعد ساری جگہ کا معائنہ کیا. نئی زمین ہے, نیا علاقہ ہے, نئے لوگ ہیں, عرب کہاں یورپ کہاں, دونوں کی تہذیب الگ, دونوں کی زبانیں الگ, دونوں کا کلچر الگ,
नई जमीन पर आए। अब एक बार फिर मुड़ करके अपने लश्करियों की तरफ देखा, जवान थे, भरी जवानी थी सिपाहियों के अंदर और कश्तियां भर भर करके आए थे। सबको बुला करके कहा, तारिक बिन जियाद एक तुम्हारे दरमियान पैगाम देना चाहता है, आज की शाम तक जिसे वापस अरब लौटना है वो लौट जाए और जिसे रहना है वो यही रह जाए। कोई है जो लौटना चाहता है? शाम तक का वक्त है। शाम हो गई, एक भी सिपाही वापस जाने की बात नहीं किया। जब कोई नहीं उठा, तारिक बिन जियाद खड़े होते हैं। जो लकड़ियों की कश्तियां आई थी किनारे, सब पर घी और तेल डाल करके आग लगा दिया। लकड़ियों की थी, जलने लग गई। मुजाहिदीन ने पूछा, ये हमारी सवारियां हैं, इन्हें क्यों जलाया जा रहा है? तारिक बिन जियाद ने कहा, ताकि किसी के अंदर भागने की जुर्रत भी ना हो, ख्याल भी ना हो। हम रसूलुल्लाह के वो दीवाने हैं, जहां जाएंगे या तो झंडा गाड़ेंगे या अपनी कब्र में दफन होंगे। हम जहां जाएंगे या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा परचम लहराएगा। तारिक बिन जियाद का ये जोश, यही जोश था, यही वलवला था। उन मुजाहिदीन ने पहला कदम रखा और अल्लाह ने भी उन्हें फतेह मुबीन अता फरमाया। यूरोप की सरजमीन सिमटती चली आई। इन ताबईन और कुछ सहाबा के कदमों में ये यूरोप की सरजमीन ऐसे आती गई, ऐसे आती गई कि एक वक्त ऐसा आया कि इस स्पेन पर इस्लामी हुकूमत का राज था। 750 साल तक इस्लामी हुकूमत का परचम बुलंद हुआ। यहीं से पूरे यूरोप में इस्लाम फैलाया गया। आज भी यूरोप के जिन इलाकों में इस्लाम फैला है वो इसी यूरोप के इस मुल्क के जरिए से फैला। तारिक बिन जियाद की कब्र पर अल्लाह लाखों रहमत नाजिल फरमाए। उनकी कब्र पर मौला अब्र रहमत नाजिल करे कि जिस एक जवान के जज्बे ने पूरे पूरे बर्रे आजम एक कॉन्टिनेंटल को इस्लाम के दामन में दाखिल किया है। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम तेरे चाहने वालों में कितने गौहर, कितने लालो मोती छुपे हुए हैं। हम तारीख में आगे बढ़ करके आते हैं तो फिर एक मुजाहिद का नाम आता है जिसे सलाहुद्दीन कहा जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? एक वो मुजाहिद है, सिपाही था और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत में रहने वाला, कशा कशा चलता था। बसा औकात ऐसा था कि खानदान अलग था, बड़े लोगों का, पैसे वालों का खानदान था, लेकिन अल्लाह जिसका दिल बदल ले और जिसको काम पर लगाए तो फिर दुनिया के तमाशों से उसका जी उठ जाता है। वो निकला। ये वो जमाना था जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया था, मुसलमानों पर पाबंदी लगाई थी, कत्ले आम किया था, फिलिस्तीन को खून से नहला दिया था। उस वक्त ये खबरें फैलती थी। बगदाद में किसी और की खिलाफत थी, मिस्र में किसी और की थी, शाम में, यमन में, इराक में अलग अलग खुलफा मौजूद थे, लेकिन बस यही कि सो रहे थे या अपने हरम खानों में औरतों को रखे हुए। बहुत सारे अलग अलग इस्लामी खुलफा में भी बाज अय्याशियां आई। उस जमाने में ये उठता है एक सिपाही जिसकी रातों की नींद बेकरार है और उसका चैन और सुकून खत्म हो चुका है। सिर्फ एक ही सोच कि क़िबला अव्वल अगर आज उन लोगों के हाथ में है जहां से मेरे आका की मेराज हुई, जहां मेरे आका ने हजारों अंबिया की इमामत की, वो अगर आज हमारे दरमियान नहीं है तो फिर हमारी कोई इज्जत बाकी नहीं है। ये सोच लेकर के निकला और उसके बाद मिस्र जब तशरीफ लाए, यहां पर नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी को सिपाह सालार बनाया गया, मिस्र का गवर्नर बनाया गया। मिस्र की गवर्नरी आने के बाद सबसे पहले कसम उठाता है यही सलाहुद्दीन, कहता है कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं उस वक्त तक चैन से अपने घर में नहीं आऊंगा जब तक बैतुल मुकद्दस में अपना मुसल्ला नहीं बिछाऊंगा। इतना ही नहीं, एक जगह से गुजरते हुए एक बढ़ई को देखा जो मिंबर बना रहा था और पूछा बहुत खूबसूरत है, मैं खरीद लूं? कहा ले लो। कहा उसी दिन ये नियत कर लिया कि इस मिंबर को मैं बैतुल मुकद्दस में जरूर लगाऊंगा। और वही एक हौसला है, एक अज़्म है। और उसके बाद निकले। कितनी जंगें हुई, कितने मुकाबले हुए, अल्लाह अकबर। कितनी रातें ये जंगलों में काटते रहे, कितने इनके साथ हीले बहाने किए गए, अपनों ने गद्दारियां की, मुनाफिकीन ने धोखा दिया। तकरीबन जिंदगी पर 12 मरतबा खूनी हमले किए गए, सर पर वार किए गए, कंधे पर वार किया गया। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह जिसकी हिफाजत फरमाए। सलाहुद्दीन अयूबी से जो काम लेना था वो काम लेकर रहा। रब ताला की ये मंशा है। उसके बाद एक वक्त वो भी आया कि सलाहुद्दीन अयूबी की तारीख में हैरत की बात मैं अगर आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा भी आया कि सलाहुद्दीन के पास 12,000 का लश्कर था, सबसे बड़ा लश्कर है, 12,000 का लश्कर था। ईसाई खार खाए हुए थे, हर जंग में हारते थे, शिकस्त खाते थे। तो क्या किया, सलीबियों के बड़े बड़े बादशाहों ने अपनी फौजें जमा करना शुरू की। इतनी फौजें जमा की कि 4 लाख को पहुंच गई। और वो 4 लाख की फौज जब मुकाबले के लिए निकल करके आई, मुल्क शाम का इलाका था, सलाहुद्दीन से कहा गया अब ये मारका खून रेज है, कैसे 4 लाख आ रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है?
12,000 सबको जमा किया मैदान में। पूछा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कि सुना है सलीबियों ने, ईसाइयों ने 4 लाख का मजमा जमा कर लिया है, ये खूनी जंग हो सकती है, हम 12,000 की तादाद में हैं, चारों जगह से अगर वो हमलावर हो जाएं तो फिर हम मुट्ठी भर होते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम ये छोड़कर चले जाएं या फिर मैदान में रहें? फौजियों ने जवाब क्या दिया? वो कहते हैं कि हम किसी ऐरे गैरे के सिपाही नहीं, हम सलाहुद्दीन के सिपाही। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, आई ने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी। इकबाल ने सच कहा था, अल्लाह के शेर कभी लोमड़ी बनना पसंद नहीं करते, मैदान जंग में अड़ जाते हैं। उसके बाद हुआ यही, तारीख ने देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी की 12,000 का ये लश्कर मैदान में उतरा, 4 लाख की फौज को उन्होंने 3 दिन के अंदर अपनी सियासी बसीरत से ऐसे टुकड़ों में तब्दील किया कि तकरीबन 8 टुकड़ों में अलग अलग उन्हें बांट दिया, अलग अलग तरीके से। और मुकाबले के बाद तारीख ने आज, ये मेरी अपनी लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूं, ईसाइयों के जो बड़े मुअर्रिख हैं, तारीखदां हैं, इंग्लैंड के जो बड़े तारीखदां हैं, उन्होंने लिखा है कि 4 लाख की हमारी फौज को सलाहुद्दीन ने धूल चटा दी, धूल चटा दिया, सब शिकस्त खा करके चल पड़े। अजीजा ने गिरामी, उसी सलाहुद्दीन ने फिर बढ़ते बढ़ते बैतुल मुकद्दस का दरवाजा भी खटखटाया और अल्लाह ताला ने फतह याबी अता फरमाई। जिस दिन बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, ज़ोहर की अजान खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दी है और नमाज भी पढ़ाई है। उसके बाद एक बेहतरीन खुतबा भी दिया उसी मिंबर पर खड़े होकर के। बैतुल मुकद्दस फतह होने के बाद करना क्या चाहिए था? जिन्होंने मारा था मुसलमानों को उन्हें पकड़ लेते, जिन्होंने मुसलमानों का माल लूटा था उन्हें पकड़ लेते, जो वहां ईसाई थे। नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस के दरवाजों से आवाज लगाई कि जो अमन के साथ रहना चाहता है सलाहुद्दीन उसके लिए अमन के दरवाजे खोलता है, और जो जाना चाहता है जितना माल यहां से लेकर जा सकता है, किसी की गर्दन पर तलवार नहीं रखी जाएगी। यह भी अंग्रेज तारीखदान ने लिखा है कि इतना ज्यादा माफ करने वाला किसी जर्नेल को हमने दुनिया में नहीं देखा। और वो मुल्क नॉर्वे, जहां पर कट्टर लोग रहते हैं, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे आज भी यूरोप की कंट्रीज हैं, आपको हैरत होगी, उन्होंने अपने मुल्की कानून के एतबार से सलाहुद्दीन डे मनाना शुरू किया। सलाहुद्दीन डे मना रहे हैं। अरे मियां, तुमको क्यों सलाहुद्दीन डे? वो कहते हैं कि हमने ऐसा सलाहुद्दीन देखा ही नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया हुआ मुजाहिद आजम था। अजीजा ने गिरामी, इन मुजाहिदीन में से हर एक की तारीख के लिए एक अलग अलग उन्वान चाहिए। मुख्तसर मैं अर्ज कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जवानों में हमारे जज्बा बेदार हो। तुम इस बात में फख्र करो कि तुम जिनके वारिसीन हो वो कोई बुज़दिल कौम के हीरो नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख में कोई ऐसा ऐरा गैरा और नथु खेरा नहीं है। अगर हम तारीख उठाएं तो आज भी लोगों के सरों पर बिजलियां कौन देंगी, बिजलियां कड़केंगी। इसलिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद हमने तारीख में यह भी देखा है जिसने 3 बर्रे आज़म, तकरीबन दुनिया में 7 बर्रे आज़म है ना, कॉन्टिनेंटल, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये जो 7 बर्रे आज़म है, इनमें 3 बर्रे आज़म को अपनी ताकत और अपने अखलाक, अपने किरदार से रोशन किया। उस अर्तगल गाजी को भी हमने तारीख में देखा है। सुल्तान अर्तगल गाजी रहमहुल्लाह, उनके जानशीन सुल्तान उस्मान गाजी रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान मोहम्मद फातिह रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को भी हमने देखा है। इनकी मिसालें तुम नहीं ला सकोगे। 3 बर्रे आज़मों पर इन्होंने इस्लामी अदल व मसावात का दर्स कायम किया है। और ऐसे नहीं है कि व्हाइट हाउस में बैठ करके साजिशें रच रहे हो, बल्कि मेरे अजीजों, अल्लाह ने इनको 3 बर्रे आज़मों की हुकूमतें दी थी। उसके बावजूद भी रात के वक्त तन्हाई में जुब्बा पहन करके किसी रोटी बेचने वाले की दुकान में खड़े हो जाते और 2 रोटियां खरीद कर लाकर अपने घर में खाया करते थे। ये बादशाह ने इस्लाम भी थे, मुजाहिदीन इस्लाम भी थे। उस फातिह कुस्तुनतुनिया जिसकी बशारत मेरे आका ने हदीस पाक में दी है कि कुस्तुनतुनिया फतह करने वाला वो पहला लश्कर बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा, वो कौन था? वो सुल्तान मोहम्मद फातिह है जो अर्तगल गाजी की औलाद में से थे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया इसी इस्तांबुल को कहते हैं जहां तारीखी इनकी बहुत सारी चीजें मौजूद थी, कई 100 सालों से मौजूद थी। वहां से इन्होंने फतह किया। अभी आपने सुना होगा 1 साल पहले मस्जिद आया सूफिया का एक बड़ा मसला चला था। बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा था कि रजब तैयब उर्दगान ने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, वो म्यूजियम थी। ये तारीख छुपा रहे हैं, कोई म्यूजियम नहीं थी, ये सुल्तान मोहम्मद फातिह की फतह की हुई मस्जिद थी। उन्होंने खरीदा था, चर्च थी, सीधे साफ क्यों नहीं बोलते, म्यूजियम थी? म्यूजियम नहीं है, चर्च थी। और जब फतह याबी सुल्तान मोहम्मद फातिह को हुई, सारे लोगों ने
दस्त बस्ता खड़े होकर के वो सब सुपुर्द किया था, चाबियां दी थी, उसकी तहरीर मौजूद है, दस्तावेजात मौजूद है। ये तो जालिम खबीस अय्याश मुस्तफ़ा कमाल बादशाह जो यहूदियों की औलाद में से था, ये सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने के बाद जो यहूदियों की तरफ से नाफिज किया हुआ कमाल बादशाह था, इसने इस मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था सन 1935 से लेकर अब तक। हाँ, यह और बात है कि चाहे तुम अपने ताकत और नशे में किसी मस्जिद को बदल भी दो, इंशाअल्लाह रब ताला वक्त आएगा फिर किसी नायब सलाउद्दीन को जरूर पैदा करेगा। हाँ, अगर आज तुर्की में कोई जवान शेर पैदा है, उसने अगर मस्जिद में तब्दील किया है तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ उसको इनाम है, और हम भी इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जिन मस्जिदों को तुमने आज हड़प दिया है और यहां गैर कानूनी तरीके से इमारतें बना करके अपने भगवा झंडे लहराने की कोशिशें करते हो, 100 साल गुजर जाएं, 200 साल गुजर जाएं, हम नाउम्मीद नहीं हैं। एक दिन वो आएगा जब वहां की दीवारों से भी सदाए अल्लाहू अकबर गूंजेगी, अल्लाहू अकबर की सदा जरूर गूंजेगी। इसलिए कि हम किसी की हड़पी हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, किसी की जोर जबरदस्ती ली हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, बल्कि खुशी खुशी अगर कोई लाकर दे रहा है तब भी रसूल पाक ने कीमत दे करके मस्जिद नबवी बनाई है। यह तारीख इस्लाम है। बहरहाल मुजाहिदीन का किरदार था। बात हमारी रुख पलट न जाए, मुजाहिदीन अभी हमारी फहरिस्त में खत्म ही नहीं हुए। हमने सलाउद्दीन को याद किया है, हमने सुल्तान अर्तगल गाजी को, उस्मान गाजी को, अब्दुल हमीद सानी को याद किया, लेकिन मेरे अजीजों ये नाइंसाफी होगी अगर मैं हिंदुस्तान के उन मुजाहिदीन को याद ना करूं जिन्होंने परचम इस्लाम लहराया है और अदल व मसावत कायम किया है। उसमें से एक जवान शेर शहाबुद्दीन गौरी भी है, दूसरा जवान शेर महमूद गजनवी भी है, तीसरा जवान शेर औरंगजेब आलमगीर भी है। ये तीनों जुमले जो मैंने कहा ये पेट में सीधे गड़ते हैं, आंखों में सीधे चुभते हैं, इसलिए कि ये नाम जल्दी कोई सुनना नहीं चाहता। इन जालिमों को पता नहीं है कि ये जुल्म के साथ आए हुए लोग नहीं थे। तुम तारीख तो जरा उठा के पढ़ो, कहां से अब नफरत के माहौल में जी रहे हो। हिंदुस्तान को आज चंद पाखंडियों के हवाले क्यों कर दिया जो जहर खोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फकत कट्टरता की बातें कर कर करके लोगों में नफरतें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब ये माहौल को अपनाने लग गए हैं। मैं कहता हूं अक्लमंद आदमी वो है जिसे चाहिए कि वो खुद इस्लाम को पढ़े, मुजाहिदीन इस्लाम को पढ़े, हिंदुओं को भी पढ़े, उनकी मुकद्दस किताबों को भी पढ़े, फिर फैसला करे। यानी कोई नफरत और तशद्दुद की बात नहीं है। ये आज जिस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, यहां हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, किन लोगों से खतरे में है, किन लोगों से खतरे में? 14% लोगों से खतरे में है, 14%, 15% लोगों से खतरे में है। अरे 20 लाख 25 लाख की आबादी हमारी बताई जाती है। 140 करोड़ की आबादी में, 140 करोड़ की आबादी में 20 लाख 25 लाख लोग, बाकी 100 करोड़ लोगों के लिए खतरा है। ये बनाया हुआ खतरा है और कुछ भी नहीं है, बनाया हुआ खतरा है। क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है जिसको तुमने ऊपर बिठाया है वो कपड़े के सांप बहुत दिखाता है। हाँ, प्लास्टिक के सांप दिखाता है जिससे लोग डरते हैं। पकड़ लो तुम, पता नहीं चलेगा, कोई सांप काटने वाला नहीं। ये जितनी अपने मुंह से फेंकता है वो सब कपड़े के सांप हैं। या फिर ये लोग आज जो डरा रहे हैं खतरा है, खतरा है। मैं उन हिंदुओं से भी कहूंगा जो सेकुलर दिमाग रखते हैं, इनकी बातों में आकर खामखा बेवकूफ ना बनो। मुसलमान यहां पर कितने 100 सालों से है, 700 साल तक जब यहां इस्लामी हुकूमत रही तब हिंदू खतरे में नहीं थे, तब मंदिरें सलामत रही। कुछ हुआ मंदिरों को? हजार साल पुरानी मंदिर आज भी हिंदुस्तान में है कि नहीं है? तारीख जाकर के पूछ लो इनसे ही, सब मंदिरें मौजूद हैं। जब खतरा नहीं हुआ 700 साल हुकूमत में रहने के बाद। अब चलो आजादी के बाद 70 साल और भी गुजर गए, उस वक्त भी खतरा नहीं था। ये 2014 से खतरा बहुत बढ़ गया। क्यों? बेवकूफ बना रहे हैं। इन लोगों से खतरा बढ़ गया। अरे वो भी किन लोगों से खतरा बढ़ा? जिनका तुमने माल भी खत्म किया, इनकी कोई माशी हालत सही नहीं है, इनकी एजुकेशन में कोई नुमाइंदगी नहीं है। ये हमारी जमात जिसका रोना हम खुद रो रहे हैं। यहां तो हमारे सही से आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, सही से लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं है। इस कौम को लेकर उतनी बड़ी कौम को डरा रहे हैं लोग, और वो डर भी रहे हैं, खौफ खा भी रहे हैं। मैं ये साफ कहूंगा, उन लोगों को चाहिए कि बेवकूफ ना बने। ये डरा करके अपनी सियासत करना चाहते हैं, रोटी सेकना चाहते हैं। और अगर तुम डरते हो और खौफ खाते हो तो फिर ये तुम्हारी मर्जी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी, ये उन मुजाहिदीन के नाम हैं जिन्होंने तकवा और परहेजगारी के साथ अदल को कायम किया, इस्लाम के निज़ाम को भी कायम किया। आखिर में चलते चलते हम उस मुजाहिद आज़ादी को भी सलाम पेश कर लें जो हमारे इलाके से आता है, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह।
اس لیے کہ محرم میں ان کی کیوں نہ یاد کریں، کیونکہ یہ محرم شہیدوں کا مہینہ ہے۔ حسین اعظم کو جس طرح ہم اپنی قبر میں زندہ مانتے ہیں، اسی طرح میسور کے اس شیر کو اپنی قبر میں ہم زندہ مانتے ہیں۔ اور کیوں نہ زندہ مانے، وہ سب سے پہلا توپ مین ہے، وہ سب سے پہلا میزائل مین ہے، سب سے پہلے ہندوستان کو طاقت دینے والا، انگریزوں کے خلاف لڑنے والا ہے۔ تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کل بھی سلطان تھا، آج بھی سلطان ہے، اور اللہ نے اسے سلطان نام سے بنایا تھا، وہ صبح قیامت تک انشاءاللہ سلطان ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے، ان کے جانشین ہماری قوم میں پیدا فرمائے۔ مولا ہم سب کو مجاہدین کی وراثت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو مولا کردار غازیان اسلام عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو بزدلی سے بچائے، بزدلوں کی صحبت سے بچائے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے نقوش پا کی عمل کی اور اقتدا کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔